علیکم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ تجوید کا جو ہے چینل بنایا ہوا ہے، اور تجوید ہی میرا اصل مقصد ہے، قرآن کی تجوید سکھانا مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ۔ تو کوشش بھی میری ہوتی ہے کہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں تجوید کے حوالے سے، لیکن جو ہے پھر اندر کچھ نہ کچھ اور بھی میں اندر ایڈ چیزیں کاٹ دیتی ہوں، وضو کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، قرآنی آیات کے حوالے سے، اس کے بعد ٹرانسلیشن جو ہے قرآن کی، اس کے حوالے سے کبھی ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ لیکن جو میرا مین موٹیو ہے نا، وہ یہی ہے کہ میں تجوید کو لے کے چلوں، اور اس کے لیے آپ ضرور مجھے سپورٹ کیا کریں، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، دیکھا کریں کہ اور سیکھا کریں۔ آئے زندگی ہے، سیکھنے کا موقع اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، تو آپ ضرور سیکھیں قرآن کو تجوید کے ساتھ۔ جب ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اس ذوق کا مزہ آتا ہے، اس کو پڑھنے کا ہمیں مزہ آتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کا اصل مخرج کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری تجوید جو ہے اچھی ہونی بہت ضروری ہے۔ تو جیسے چلتے ہیں ہم تجوید کی طرف، تھوڑا اس کا ہم تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ تو تجوید آف قرآن یعنی قرآن کی تجوید۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کے لغوی معنی جو ہیں عمدہ کرنا یا اچھا کرنا ہے، یعنی لفظ کو خوبصورت کرنا، بنانا۔ اصلاحی معنی جو ہے نا، قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی جو مخرج ہے اس کو تمام مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ لغوی معنی جو ہے نا، لغت سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ لغت سے۔ اصطلاحی معنی یعنی جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یعنی حروف تہجی۔ ہمارا کیا موضوع ہے؟ حروف تہجی۔ جب ہمارے حروف تہجی اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا پورا قرآن اچھا ہوگا۔ اس کے لیے جب تک ہم نورانی قاعدے کو نہیں دیکھیں گے، نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، الف سے لے کر جو یہ تک ہیں 29 حروف ہیں ہمارے، یہ جب تک ہم ان کا مخرج، ان کے مخارج، ان کی صفات کو نہیں دیکھیں گے، ہم تجوید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تجوید کو سیکھے اور سکھائے۔ تجوید سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ حروف کو صحیح کرنا، خوبصورت بنانا، پیارا بنانا۔ خا کدھر سے نکلتا ہے؟ جیم کدھر سے نکلتا ہے؟ قاف کدھر سے نکلتا ہے؟ غین کدھر سے نکلتا ہے؟ ان حروف کو ہم نے دیکھنا ہے، ان پہ فوکس کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ کس چیز سے، کس بناوٹ سے یہ حروف کہاں سے نکل رہے ہیں، حلق کے شروع سے، درمیان سے، اینڈ سے کدھر سے نکل رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خا کدھر سے نکل رہا ہے، جیم کدھر سے نکل رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ، ہم سب بچپن میں ہم نے بالکل سادہ قرآن پاک پڑھا ہے، تو اللہ پاک نے آج ہمیں موقع دیا ہے اور ہم ضرور سیکھیں، ٹھیک ہے؟ میری ویڈیوز کو بھی آپ دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ویڈیو دیکھنے کے لیے تو کوئی پیسے نہیں ہے نا۔ اگر کوئی پیڈ کورس کرنا چاہتا ہے، کوئی تجوید کا کورس کرنا چاہتا ہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، دعائیں، حدیث، تو یہ ساری چیزیں قرآن ورس اکیڈمی کی طرف سے سکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو میرا جو ہے کانٹیکٹ نمبر بھی اس کے اوپر دیا گیا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیڈیز کے لیے، بچوں کے لیے، ہاؤس وائف کے لیے، سب سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیڈ کورس نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک نے، جس کو اللہ پاک چنتے ہیں نا، اس کو ہی اس چیز کی توفیق دیتے ہیں۔ جس کو اللہ پاک نے نہیں چنا، ساری زندگی بھی گزر جاتی ہے، انسان قرآن نہیں پڑھتا۔ تو جب ہم مخارج کی طرف آتے ہیں، جب ہم مخارج اور صفات کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے، تو ہمارا جو اصل مقصد ہے نا تجوید سیکھنے کا، وہ پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لفظ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے عبسہ، عبسہ۔ اب عین کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ عین، عین جو ہے وہ ادا ہوتا ہے عبسہ۔ عین جو ادا ہوتا ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے کدھر سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان۔ لفظ با ہے، با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے بنتا ہے۔ سین ہے، جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں، جب ہم ان کا ہمیں مخرج نہیں پتا ہوگا، ہم خالی پڑھ دیں گے آباسا، مطلب ایک روٹین سے ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان مخارج کو سیکھیں گے، ان کی صفات کو سیکھیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ یہ عین کدھر سے ادا ہوتا ہے، حلق کے بیچ سے، دونوں ہونٹوں کے اندرونی طریقے ملنے سے، پھر وہ فیلنگز ہمارے اندر آئیں گی، وہ چیز ہمیں پتہ چلے گی کہ ہم واقعی عین کو ادا کر رہے ہیں۔ عین، عین، با، با، با کو با بولے نا، با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری سے، یعنی دونوں ہونٹوں کی جو اندرونی والی تری ہے نا، ایک تو باہر ہوتی ہے نا، اندرونی والی جو ہماری گیلی گیلی ہوتی ہے۔ عباسہ، عباسہ، سا، سین میں سیٹی کی آواز ہو، سا، عباسہ، سین، سین زبان کی نوک جب
اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ رہی. اب ایسا تجوید کو سیکھ لیتے ہیں نا تو ہمارے مخارج بہت پیارے ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں اتنا مزہ آتا ہے اس چیز کو پڑھنے کا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا واو کدھر سے نکلا ہے, ہمارا سا کدھر سے نکلا ہے, ہمارا زال کدھر سے نکلا ہے. اللہ پاک نے اتنی خوبصورت کتاب ہمارے ہاتھ میں دی ہے. آج ہم زندہ ہیں, ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں اٹھانا بھی چاہیے. تو یہ دنیا کا جو مطلب دین ہے, دنیا کا جو علم ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیکھ رہے ہیں, لیکن اس کا ہمیں ایک ظاہری فائدہ ہے, ہمیں پیسے ملنے ہیں, سارا کچھ. لیکن یہ ہے کہ جب ہم یہ دین کی طرف آتے ہیں نا تو دین میں ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں بھی ہیں, برکتیں بھی ہیں, عنایتیں بھی ہیں, سکون بھی ہے, عزت بھی ہے. مطلب ہر طرح کی ہمارے لیے ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ ہمیں لوگ عزت سے بٹھاتے ہیں, عزت دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. اب یہ جو علم ہے یا یہاں پر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوں, یہ اللہ پاک کی توفیق سے بنا رہی ہوں. یہ میرا اس میں کوئی مطلب میں اپنے آپ کو کوئی جو ہے نا وہ اتنی نہیں سمجھتی کہ میں بڑی چیز ہوں. نہیں, جب تک اللہ پاک آپ کو توفیق نہیں دیتا آپ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دین کو سیکھیں, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے, اپنی زندگی کی روٹین میں اپنی سنتوں کو پورا کریں. دیکھیں کہ اللہ پاک ہمارے پیارے جو نبی تھے وہ کس طرح اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, واش روم میں جاتے تھے, واش روم سے باہر نکلتے تھے, اگر ہم بازار جاتے ہیں تو ہم کس کنڈیشن میں جاتے ہیں, اگر ہم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دروازے کو ناک کر کے داخل ہوں. تو یہ چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کے لیے بہت بہت زیادہ ہمارے لیے اجر رکھا ہوا ہے. لیکن ہمیں اس اجر کا نہیں اندازہ, دنیا میں ہمیں نہیں پتہ. ہمیں وہاں پر فائدہ نظر آتا ہے جہاں پر ہمیں پیسے مل رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جہاں پر ہم پیسے دیتے ہیں وہاں پر ہم اس چیز کو, یہ اہمیت کو زیادہ سمجھتے ہیں. جہاں پہ ہمیں فری فنڈ کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم پھر دیکھ لیں گے, اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں. لیکن یہ دین ہے, اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. آج ہم زندہ ہیں, ہمیں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. قیامت والے دن جب ہم مطلب اٹھایا ہمیں جائے گا نا تو مسلمان کو جو مطلب اہل ایمان ہوں گے وہ اتنا روئیں گے, ان کو اس چیز کا ملال ہوگا کہ کاش اللہ پاک ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے اور ہم نیک عمال کریں. اگر آج ہمیں پتہ چلتا کہ آج ان چیزوں کا اتنا اجر ہے تو کاش ہمیں اس وقت ہمارے پاس صرف کاش کا لفظ ہوگا. لیکن آج ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کر رہی. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, رستے سے ذرا پتھر کو ہٹا دیں تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں, کتنا اجر ہے. تو یہ ابھی ہم دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ہم ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ہمارا اسکوپ بن جائے, ہم اوپر لیول پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, ایک دنیا کی تعلیم بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ آخرت کو بھی بنائیں. کس حال میں ہم نے مرنا ہے, جس حال میں ہماری زندگی گزر رہی ہوگی ہماری موت بھی اسی حال میں آنی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت اللہ کے طریقوں کے مطابق, اپنے نبی کے طریقوں کے مطابق نہیں ڈالیں گے تو مرتے وقت کلمہ بھی ہمارے منہ کے اوپر نہیں ہوگا. تو یہ اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو, ہاؤس وائف کو, اپنی بوڑھی عورتوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں, دین کو سکھائیں, دین کو پھیلائیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں اور دین کو پھیلائیں, تاکہ وہ لوگ جو دین سے غافل ہیں, جہالت کا شکار ہیں, وہ آپ کی وجہ سے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اس کو بھی جنت میں لے جائے اور اس کے توفیل اللہ پاک آپ کو بھی جنت میں لے جائے. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین کو لے کر آئیں, قرآن کو لے کر آئیں, وضو کو لے کر آئیں. آپ مطلب پیسوں سے نہیں پڑھ سکتے, اگر آپ ہدیہ نہیں دے سکتے تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو دیکھیں, آپ دین کو سیکھیں, اللہ سے محبت کریں. اللہ بے چین ہے آپ سے محبت کرنے کے لیے, آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے. تو باقی میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں, لائک بھی کریں, میری حوصلہ افزائی بھی کریں. مجھے موٹیویشنز ملتی ہیں آپ لوگوں سے, مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ.